بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرا پہلا مہینہ چل رہا تھا کہ ایک دن صبح کا سہانا وقت تھا، میرے گھر کے سارے دروازے بند تھے، میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک نورانی شخص داخل ہوا اور میرے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی اور میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو، یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو آنے والے اس شخص نے ارشاد فرمایا کہ اے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ پاک نے مجھے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ سن کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا آپ ہو کون؟ تو آنے والے نے ارشاد فرمایا کہ میرا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ پاک نے مجھ سے کہا کہ جا کر یہ خوشخبری آمنہ کو دے دو، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ ناظرین گرامی، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا دوسرا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا سہانا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ پہلے والا نورانی چہرہ الگ چمک رہا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، اب والا چہرہ اس سے زیادہ چمک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو آنے والے نورانی شخص نے ارشاد فرمایا کہ اے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے اللہ پاک اس کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا لیکن آپ ہو کون؟ تو آنے والے نے فرمایا میرا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اے نوح، جا کر آمنہ کو یہ خوشخبری دے دو، ہم جنت میں تمہارے لیے راستہ بناتے رہیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا تیسرا مہینہ شروع ہوا۔ وہی منظر تھا، صبح کا سہانا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار میں نے بغیر گھبرائے ہوئے کہا کہ کہو کیا بشارت دینے آئے ہو؟ تو آنے والے نورانی انسان نے کہا کہ اے آمنہ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا مقام بہت زیادہ اونچا ہوگا۔ قیامت کے دن وہ جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے۔ تو ناظرین گرامی، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے ارشاد فرمایا کہ میرا نام حضرت شیش علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا چوتھا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا اے آمنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہی اللہ کا آخری نبی ہے، اس کے بعد اس دنیا میں کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا۔ تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب ملا کہ میرا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، سبحان اللہ، قربان جائیں آپ کی شان پر، میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر قربان جائیں۔ آپ پر اللہ پاک کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے کہ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اپنی ماں کے بطن میں تھے کہ اللہ پاک انبیاء کرام کو بھیج رہے تھے کہ جاؤ اور میرے پیارے حبیب کی بشارت سناتے جاؤ اور دنیا میں اعلان کرتے جاؤ کہ اللہ کا آخری نبی آ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں اس کے بعد میرا پانچواں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے، اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا اے آمنہ، خوش ہو جاؤ،
تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہی دنیا کا سردار ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا، اور اس بچے سے بڑھ کر کوئی اور پاک دامن نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے شخص نے عرض کیا میرا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا چھٹا مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے، اچانک سے ایک نورانی شکل میرے سامنے آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی اے آمنہ خوش ہو جاؤ، اللہ پاک نے تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ اللہ کا محبوب بھی بنے گا اور اللہ کا دوست بھی بنے گا۔ ناظرین گرامی، یہ سب سن کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا میرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، میں خلیل اللہ ہوں، لیکن یہ بچہ میرے سے بھی بڑا خلیل اللہ ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 7واں مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا سنہرا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا اے آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہ خلیل اللہ ہوگا اور وہ اللہ سے سیدھا کلام کرے گا، اللہ سے باتیں بھی کرے گا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے بیچ میں 70,000 پردے تھے، لیکن تمہارا یہ بچہ جب اللہ پاک سے بات کرے گا تو کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے ارشاد فرمایا کہ میرا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، قربان جائیں آپ کی شان پر۔ پیارے دوستو، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 8واں مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا اے آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مصطفیٰ ہوگا جس سے اللہ بھی راضی ہوگا، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ نے سب سے صاف اور ستھرا بنایا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ سب سن کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو جواب آیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پیارے دوستو، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں جس کے بعد میرا 9واں مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار جو نورانی چہرہ میرے سامنے آیا وہ ایسے آیا کہ جیسے وہ ابھی غسل کر کے آیا ہے، ان کے بال مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آنے والے نے فرمایا اے آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا، تمام جناتوں کا سردار ہوگا، تمام فرشتوں کا بھی سردار ہوگا، اور یہی نہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ تمام نبیوں کا بھی سردار ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ بات سن کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب آیا میرا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، میں ایک نبی بھی تھا اور اس نبی کا امتی بھی ہوں جو تمہارے پیٹ میں ہے، اسی طرح سے۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کو اشارہ کر کے بلایا اور کہنے لگی کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ آمنہ بہت مہنگا عطر لگاتی ہے، میں تو بڑی پریشان ہو چکی ہوں، آپ ذرا آمنہ سے اس کے بارے میں پوچھیں۔ ناظرین گرامی، یہ بات سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ اس کے بارے میں تم ہی پوچھ لو تو اچھی بات ہوگی، تم نے کیوں نہیں پوچھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی نے کہا کہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن جب بھی آمنہ کے سامنے جاتی ہوں اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوں کہ میں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کون سی بات پوچھنی ہے، لہٰذا آپ ہی جا کر پوچھ لیجئے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ تو عورت ذات ہے، گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن میں تو مرد ہوں، گھر سے باہر رہتا ہوں، مکہ میں میں قریش کا سردار ہوں، جو بھی
مجھ سے ملتا ہے وہ پوچھتا ہے عبد المطلب تمہارے گھر میں اتنی عطر کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے؟ اور ہاں ایک اور بات یہ ہے کہ عطر کی خوشبو بھی وہیں سے آتی ہے جہاں آمنہ جاتی ہے۔ اگر آمنہ کچن میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر غسل خانے میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر یہ تھوکتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے۔ یہ کوئی معمولی عطر بھی نہیں ہے، یہ کوئی عراق یا مصر کا عطر نہیں ہے، یہ تو کوئی خاص عطر ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمت کر کے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہنے لگے بیٹی آمنہ تجھے پتا ہے کہ میں قریش کا سردار ہوں، میں خانہ کعبہ کا متولی ہوں، بڑی عزت والا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد المطلب تیرے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹی آمنہ ایک بات بتاؤ، میں تو عطر نہیں لگاتا، تمہاری ماں بھی عطر نہیں لگاتی، تو یہ عطر تم لاتی کہاں سے ہو؟ سبحان اللہ، قربان جائیں میرے آقا کی شان پر۔ ناظرین گرامی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی ابا جان میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے اپنی ساری زندگی کبھی کوئی عطر نہیں لگایا، مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان نہیں ہے، میں نے آج تک کسی بھی عطر والے سے عطر نہیں خریدا، لیکن ابا جان آپ کو ایک بات بتاؤں۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بطن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ابا جان یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت سے ہے، آپ نے تو یہ صرف خوشبو محسوس کی ہے، اگر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی کہو گے۔ سورج کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، چاند کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں جب میں سو جاتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں جن کو نہ کبھی آپ نے دیکھا ہے اور نہ کبھی میں نے دیکھا ہے، ایسی ایسی عورتیں میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھے ہوا کرتی ہیں، میں کنویں سے پانی لینے جاؤں تو کنویں سے پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں ہزاروں کرامات ایسی ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایمان کسرا لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے اور دریائے سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا اور رودخانہ سادہ جسے وادی سادہ کہتے ہیں جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اسے منقطع ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا اور فارسیوں کا آتش کدہ بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین تمام جہانوں کے وارث آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاکیزہ بدن اور تیز ہو کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ نان بریدہ چہرہ، نورانی آنکھیں، سرمگئی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ پاک نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھی، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کرواؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنوں انس ملائکہ اور چرند اور پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء اکرام کی اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھپ گئے، ستارے قریب آ گئے اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی
چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ و اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں کپڑوں میں لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آنے لگے اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کہنوں کو بعض مغیات کی خبر دے دیتے تھے اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی، تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسریٰ پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے اور فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی گئی۔ وہ ہیرا سادی جو ہمدان و حکم سے درمیان ایک بالکل خشک ہو گیا، وادی سادہ جو شام و کوفہ کے درمیان تھی جو کہ بالکل خشک ہو پڑی تھی، لبا لب بہنے لگی۔ پیارے دوستو، اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔